أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرفيع الأوفى الذي خلق السماوات العلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى والصلاة والسلام على صاحب نعمة العظمى والمحجة الكبرى النبي الأمي المكي المدني الابتهامي السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صلوات صلوات بھیجیے محمد. وہ لڑکا کہہ رہا ہے یہاں نہیں تو پھر ٹھیک ہے میرے خیال بتائیں بھی نہیں پھر دعا ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا کریم خالق محمد و آل محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں آپ تمام حضرات کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور امام زمانہ علیہ السلام اس اجر مودت میں شمار فرما کر شرف قبولیت عطا فرمائے. تمام مومنین و مومنات جو اس مجلس میں حاضر ہیں یا جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے، تمام کے دلوں کی وہ حاجات جو شریعت مصطفیٰ میں جائز ہوں اللہ رب العزت مستجاب فرمائے. بہت سارے مومنین ہیں جو دعا کا کہتے ہیں، اگر میں نام بنام سب کا نام لوں گا تو پھر بہت زیادہ وقت ہو جائے گا. تمام مومنین جنہوں نے مجھے دعا کا کہا یا بانیان سے کہا، سادات وزام سے کہا، اللہ رب العزت تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سجاد سر جی نے کہا مزمل اعجاز شاہ صاحب اور ان کی اہلیہ باری لہا آل محمد کی عزت کا واسطہ انہیں شفا عطا فرمائے. باری لہا تجھے ان مقدس ایام کا واسطہ اور خصوصاً بالخصوص تجھے امام حسین علیہ السلام کی آخری سانس کا واسطہ، جو مومنین بے اولاد ہیں خصوصاً بالخصوص سہیل سر جی اور سونڈ والے بھائی وہ آج پھر کہہ رہے تھے باری لہا تجھے مظلوم کربلا کے بے خونہ خون کا واسطہ، بیمار مومنین کو شفا عطا فرما، بے اولاد مومنین کو اولاد عطا فرما. اور باری لہا ہماری تمام دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے کہ ولی العصر حجت خدا امام زمان کو جلد سے جلد اذن ظہور عطا فرما اور ہمیں آقا کے اوان و انصار میں شریک فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے آقا کی جلد آمد کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات. 11 منٹ. سامعین محترم، سلسلہ گفتگو جو کہ ہم نے سورہ مبارکہ حجر کی آیت نمبر 9 سے شروع کیا تھا آج اپنے 8ویں مرحلے میں ہے. میں کوشش کروں گا کہ آج کی اور کل کی گفتگو میں اپنے بات کو نتیجے تک لے جاؤں. دامن وقت میں بھی اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں بہت طویل گفتگو کروں یا میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو کروں. اور آج تو مجھے ویسے بھی 5 منٹ بچانے تھے کیونکہ آپ کے ہاں ایک مومن بلکہ مومن ہو جائے گا چند لمحوں کے بعد. تو کل میں جب یہاں سے مجلس پڑھ کے نکلا اور یہ میرے لیے انتہائی خوشی میں نہیں کہہ سکتا، جو دن ہے اس میں خوشی نہیں کہہ سکتا، میرے لیے انتہائی مسرت کی اور میرے لیے دلی اطمینان اور سعادت کی بات ہے کہ ایک لڑکے نے مجھے کہا کہ مجھے علی ولی اللہ پڑھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماہ محرم میں گفتگو کرنے کے لیے میں نے جو محنت کی تھی کریم خاندان نے مجھے اس کا بدلہ عطا فرمایا. میں جب شیعہ ہوا، حالانکہ یہ بات میرے موضوع میں نہیں ہے، جب میں شیعہ ہوا تو مجھے میرے والدین نے گھر سے نکالا. میں نے بڑی مشقتیں دیکھی، بہت مشکل وقت گزارا. پھر ایک لمحہ ایسا آیا مجھے لگا کہ آل محمد نے مجھے میری ساری مشقتوں کا صلہ دیا. لمحہ میں بتاؤں گا خدا کی قسم سادات آپ کے دلوں سے دعا نکل جائے گی. میں گیا زیارات کے لیے،
ہم مسیب پہنچے جوڑی کے حرم میں۔ یہ 29 دسمبر 2019 کی بات ہے، 29 دسمبر 2019 رات گزاری میں نے مسیب جناب مسلم کی جوڑی کے حرم میں۔ نماز فجر کے لیے وضو کر کے جب میں حرم کی طرف آ رہا تھا، مجھے حرم کے مجاوروں نے کہا نماز پڑھا دے۔ خدا کی قسم مجھے لگا کہ میری ساری مشقتوں کا آل محمد نے مجھے صلہ عطا فرما دیا۔ مجھے وہ حرم کے مجاور، اگر میرے قافلے والے کہتے تو بات اور تھی، مجھے حرم کے مجاوروں نے کہا نماز پڑھائیں۔ جب میں نے نماز مکمل کی تو جب میں نے اپنے بائیں ہاتھ دیکھا، یہ جتنے فاصلے پہ یہ مسجد کی ونڈو ہے نا، اتنے فاصلے پہ شہزادوں کی ذریعہ تھی۔ میں خدا کی قسم بہت رویا یہ سوچ کر کہ یہاں لوگ نماز پڑھنے کو ترستے ہیں جہاں میں نے پڑھا لی۔ اور آج میں پھر انتہائی دلی اطمینان ہے مجھے، کیونکہ میرے مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر تیری وجہ سے ایک بندہ بھی راہ راست پہ آ جائے تو تیری نجات کا ذریعہ بن گیا۔ یعنی میں سمجھتا ہوں آل محمد نے یہ کرم کیا ہے۔ نہ تو میں عالم ہوں، نہ میں نے کبھی عالم ہونے کا دعویٰ کیا ہے، میں کیا، میں مذہب اہل بیت کا ادنا سا طالب علم ہوں۔ آپ سوچئے جس مذہب کے طلباء لوگوں کو مذہب سمجھا سکتے ہیں، اس مذہب کے علماء خدا جانے کیا۔ عزیزان محترم، میرا موضوع گفتگو ہے تحفظ قرآن و نبوت۔ پچھلی گفتگو یقیناً آپ کے ذہان عالی میں موجود ہوگی، اور خصوصاً کل میری گفتگو اس نقطے پر ختم ہوئی تھی کہ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو محفوظ رکھا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے ذات مصطفیٰ کو محفوظ رکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ قرآن مجید کا ظاہر وہ ہے جو ہمارے پاس کتاب کی صورت میں موجود ہے، اور قرآن مجید کا باطن وہ ہے جو لوح محفوظ میں اور کتاب مکنون پر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے ظاہر کو بھی پاک رکھا ہے، قرآن کے باطن کو بھی پاک رکھا ہے۔ جس طرح قرآن ذکر ہے اسی طرح ذات مصطفیٰ بھی ذکر ہے، تو پھر مسلمانوں کو مان لینا چاہیے نا، اللہ نے محمد کا ظاہر بھی پاک رکھا ہے، اللہ نے محمد کا باطن بھی پاک رکھا ہے۔ اگر آپ ذرا میرا ساتھ دیں، مجھے بات کرنی آسان ہو جائے۔ کل میں نے عکاظ کے میلے کا ایک واقعہ پڑھا تھا آپ کے سامنے۔ حضور نے دوستی بھی نہیں چھوڑی، حضور دوستوں کے ساتھ گئے بھی ہیں، لیکن عکاظ کے میلے میں بھی نہیں پہنچے۔ یعنی حضور نے اپنی نبوت بھی داغدار نہیں ہونے دی، عصمت کی چادر پر حضور نے داغ بھی نہیں لگنے دیا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ حضور نے نبوت بھی بچا لی۔ یہ حضور عکاظ کے میلے میں اگر چلے جاتے تو حضور چاہے وہاں جا کر دلی طور پر مطمئن نہ ہوتے، لیکن پھر بھی جب 20 سال کے بعد یعنی 42-43 سال کے ہو کر جب حضور نے اعلان نبوت کرنا تھا، جب حضور نے فرمانا تھا عورتوں کا ڈانس دیکھنا حرام ہے، انہوں نے کہنا تھا کل تک تو خود بھی ہمارے ساتھ تھا، کل تک تو خود بھی دیکھ رہا تھا، لیکن جب حضور نے فرمایا نا کہ شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، عورتوں کا ڈانس دیکھنا حرام ہے، وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، پتہ چلا سویا اس دن بھی نہیں تھا۔ یعنی میں نتیجہ دوں تو یہ کہوں گا کہ حضور سوئے نہیں تھے، تحفظ نبوت کی خاطر اللہ نے حضور پر نیند غالب کر دی تھی تاکہ نبوت محفوظ رہے۔ اب دیکھیے حضور کو اللہ نے کس حد تک محفوظ رکھا۔ راتیں رہ گئی جی میرے پاس 2، مجھے 2 دنوں میں بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ کس حد تک اللہ نے مصطفیٰ کو محفوظ رکھا؟ اللہ نے نام رکھا محمد۔ اس کا جب ترجمہ پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ تعریف کیا گیا۔ میں اس ترجمے پر متفق ہوں، مطمئن نہیں۔ اگر میں بھی اردو کتابیں پڑھ کے مولوی بنتا تو میں بھی یہی ترجمہ کرتا، لیکن میں نے آپ کی دعاؤں سے لغت عرب کو پڑھا ہے۔ لغت عرب نے کیا بتایا کہ محمد کسے کہتے ہیں؟ الذی یحمد حمدا بعد اللہ، اللہ کے بعد جس کی سب سے زیادہ حمد کی جائے، تعریف نہیں۔ تعریف اور بات ہے، حمد اور بات ہے۔ حمد جس کی ہو اس کی بعد میں بد تعریفی نہیں ہو سکتی، جس کی تعریف ہو اس کی بعد میں بد تعریفی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کی تعریف کریں اس کے حسن کی وجہ سے،
اگر خدا نہ کرے کوئی حاسد اس کے چہرے پر تیزاب پھینک دے یا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کا چہرہ خراب ہو جائے، اب آپ تعریف نہیں کریں گے کیونکہ وجہ تعریف ختم ہو گئی۔ آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں اس کی جوانی کی وجہ سے، بوڑھا ہو گیا، وجہ تعریف ختم، تعریف بھی ختم۔ آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں اس کے اقتدار کی وجہ سے، اقتدار چلا گیا، وجہ تعریف ختم، تعریف بھی ختم۔ آپ کسی کی تعریف کریں اس کے مال و دولت کی وجہ سے، ایک دن آئے مال و دولت نہ رہے، وجہ تعریف ختم تو تعریف بھی ختم۔ میرے نزدیک محمد اسے کہتے ہیں جس پر کبھی زوال نہ آئے، جس کا ماضی کمال پر رہے، جس کا حال کمال پر رہے، جس کا مستقبل کمال پر رہے۔ جماعتیں مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں، ان کی ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ میرا بیٹا آپ باتیں گھر جا کے کر لینا، میری باتوں کے مجھے سلطان شاہ صاحب نے پیسے دینے ہیں، میری سن لو۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ میں اس کوشش میں ہوں، جب شاہ صاحب نے نیاز دینے میں کسر نہیں چھوڑنی تو پھر میں گفتگو کرنے میں کسر کیوں چھوڑوں جناب۔ محمد اسے کہتے ہیں جو ہر وقت ہر لمحہ کمال پر رہے، جس پر کبھی زوال نہ آئے۔ جتنی بھی تنظیمیں ہیں، مذہبی ہیں یا سیاسی ہیں، سب کی ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو منشور دیتے ہیں، منشور خوبصورت ہے، ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ ان کے پاس ایسا بندہ نہیں ہے جن پر انہی کا منشور لاگو ہو سکے۔ منشور خوبصورت ہے، ایسا بندہ نہیں جس پر وہ اپنا ہی منشور لاگو کر سکیں۔ میرے نبی کو پتا تھا جو میرا منشور ہے، جو دین ہے نا، اگر اس میں میں نے ایسا بندہ چن لیا جس کا ماضی پاک نہ ہوا، جس کا حال پاک نہ ہوا، جس کا مستقبل پاک نہ ہوا، تو پھر میرا منشور، میرا دین، میرا مدعا ناکام رہ جائے گا، میں کامیاب نہیں ہوں گا۔ اس لیے میرے نبی نے دین کی حفاظت کے لیے اپنے ساتھ کمیٹی وہ چنی جن کا حسب بھی محمد سے ملتا تھا، جن کا نسب بھی محمد سے ملتا تھا، جن کا ظاہر بھی میرے نبی جیسا تھا، جن کا باطن بھی میرے نبی جیسا تھا۔ اب دیکھیے، حضور کو اللہ نے بنانا ہے انبیاء کا سردار۔ میں پیچھے جو باتیں کرتا ہے وہ بہت آسان تھی، آج جو میں نے باتیں کرنی یہ میں نے انتہائی مشکل ترین باتیں کرنی ہیں، اس لیے کہ مجھے 2 اور 2 اب 4 والی وہ 22 سے بھی آگے گزرنا ہے مجھے۔ اب تو اللہ نے بنانا ہے سردار نبیوں کا۔ یہ جتنے سید بیٹھے ہیں نا، میں فقیہ وقت بھی بن جاؤں نا، اجتہاد بھی کر لوں، میں آپ سے افضل نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کا دادا افضل ہے میرے دادے سے۔ اب حضور نے محمد مصطفیٰ کو بنانا ہے نبیوں کا سردار، کسی خوبی کی بنا پر بنانا ہے نا۔ یہ جو بچے بیٹھے ہیں، اگر یہ سید ہیں تو یہ اگر بچہ 1 دن کا بھی ہو تو میرے لیے باپ جیسا ہے۔ جی یہ مذہب اہل بیت ہے، میری اپنی بات تو ہے ہی نہیں۔ مذہب اہل بیت میں حرمت سادات واجب ہے۔ سید زادی 1 دن کی بھی ہو تو غیر سید پر اس کی اسی طرح عزت واجب ہے جیسے ماں کی واجب ہے۔ سید زادہ 1 دن کا 1 لمحے کا بھی ہو اسی طرح عزت واجب ہے جس طرح باپ کی عزت واجب ہے۔ وجہ ہے نا واجب عزت ہونے کی۔ اب اللہ نے سردار بنانا ہے مصطفیٰ کو نبیوں کا، کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ باقی نبی شہید ہیں، میرا نبی شہید نہیں ہے۔ اب اگر میرے نبی کے پاس شہادت کا رتبہ نہ ہو، قیامت والے دن زکریا کہہ دے گا مالک میں شہید ہوں، محمد شہید نہیں ہے، یہ میرا سردار کس طرح ہو گیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر کر 2 کیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا گردن سرتن سے جدا کیا گیا۔ یہ دونوں باپ بیٹا کہہ سکتے ہیں ہم ہیں شہید۔ شہادت ہے مرتبہ، جو مرتبہ محمد کے پاس نہیں وہ ہمارے پاس ہے۔ جب اس کے پاس ایک فضیلت نہیں ہے تو یہ ہمارا سردار کیسے ہو گیا؟ اور پھر شہادت کی 2 قسمیں، میں نے پہلے کہا مجھے باتیں مشکل کرنی۔ شہادت کی 2 قسمیں، ایک سری ایک جہری۔ سری یعنی زہر والی، جہری یعنی خنجر والی۔ اگر اللہ حضور کو زہر والی شہادت دے تو پھر خنجر والی نہیں ملتی، خنجر والی شہادت دے تو پھر زہر والی نہیں ملتی۔ میں دیکھوں گا کون بندہ میری بات کو سن رہا ہے اور کون سمجھ رہا ہے۔ اب اللہ نے
محمد کو نبیوں کا سردار بھی بنانا ہے، شہادت بھی دینی ہے، لیکن کتاب کا نام ہے فلسفہ شہادت، حضرت امام حسین ڈاکٹر طاہر القادری نے لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر اللہ حضور کو شہادت دے اسلام باقی نہیں رہتا۔ کیوں؟ یہ بات اگر کوئی شیعہ عالم کہتا تو بیچارے کو پھانسی ہو جاتی، لیکن ڈاکٹر طاہر القادری فلسفہ شہادت امام حسین میں لکھتے ہیں کہ اللہ حضور کو شہادت کا مرتبہ بھی دینا چاہتا تھا لیکن قتل سے بھی بچانا چاہتا۔ میں نے دیکھنا، یہاں میری بات سننا، یہ سمجھ لیں، اللہ شہادت کا مرتبہ بھی دینا چاہتا تھا، اللہ قتل سے بھی بچانا چاہتا تھا۔ وجہ وہ کہتے ہیں کہ جو کچے مسلمان نبی کے قتل کی خبر سن کر بھاگ جاتے ہیں، اگر نبی قتل ہو گیا وہ دین سے پھر جائیں گے۔ صرف وہ بندہ بولے تھے جسے میری بات کی سمجھ آئی ہے۔ جو کچے مسلمان کچے سجاد شاہ جی دیکھنا میری طرف ہے، جو کچے مسلمان نبی کے قتل کی خبر سن کر، نبی قتل نہیں ہوا خبر سنی ہے، جو کچے مسلمان نبی کے قتل کی خبر سن کر میدان جنگ سے بھاگ جاتے ہیں، اگر نبی حقیقتاً قتل ہو جائے وہ تو دین چھوڑ جائیں گے۔ لہذا اللہ کچے مسلمانوں کو دین پر پکا کرنے کے لیے، میں مثال دوں جی، یہ درخت ہے میرے سامنے، ہر درخت کی لکڑی ہوتی ہے۔ سہیل شاہ جی اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے، یہ جائیں اور جا کر اگر یہ ٹہنی توڑ کر لائیں مجھے لا کے دیں، مولانا اسے توڑو، میں توڑ لوں گا کیونکہ لکڑی ہے کچی ہے۔ پھر سہیل شاہ جی مجھے یہ مائک کا راڑ کھول کے دیں، مولانا توڑو، اب میں پوری کوشش کر لوں، میں نہیں توڑ پاؤں گا، کیوں؟ کیونکہ وہ ہے کچی، یہ ہے پکی۔ طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں اللہ کچے مسلمانوں کو، اللہ کچے مسلمانوں کو دین پر پکا رکھنا چاہتا تھا۔ یہ کچے مسلمانوں کو پکوں کے مقابلے پہ تو نہ لے کے آنا، اور بھاگنے والوں کو نہ بھاگنے والوں کے مقابلے تو نہ لے کے آنا۔ ایک کرار ہے، ایک فرار ہے، اور پھر لوگ جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ اللہ نے ذوالفقار بھیجی، اللہ نے بلا وجہ ذوالفقار نہیں بھیجی۔ شاہ صاحب مجھے لا کے دیں، لکڑی توڑ لوں گا کیونکہ کچی ہے، لکڑی سے لاٹھی بنتی ہے۔ لوہا یہ راڑ مجھے دیں، میں نہیں توڑ پاؤں گا کیونکہ یہ لوہا ہے، لوہے سے تلوار بنتی ہے۔ جو کچے تھے انہیں اللہ نے لاٹھی بھی نہ دی، جو پکا تھا اسے ذوالفقار عطا کر دی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کچے بندے کو اللہ نے لاٹھی بھی عطا نہیں کی، پکے کو اللہ نے ذوالفقار دے دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے قرآن بھیجا ہے اسی نے نبی کو بھیجا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری ہے قرآن کی بھی حفاظت کرے، نبی کی بھی حفاظت کرے، اور جب حفاظت کرنی ہو تو اسلحے کی ضرورت پڑتی ہے نا، ہتھیار کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس نے قرآن بھیجا ہے اسی نے ہتھیار بھیجا ہے، کیونکہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ یہ علی کے ہاتھ میں جو تلوار ہے نا، جو آسمان سے آئی ہے، اس تلوار نے ثابت کیا ہے علی اللہ کے نمائندے کا نام ہے، علی اللہ کی نحنوں میں شامل ہے۔ ہم نازل کرنے والے ہیں، ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ اچھا شہادت کی قسمیں کتنی تھی؟ کون کون سی؟ ایک خنجر والی، ایک زہر والی۔ اچھا کوئی بھی کام تب تک نیکی نہیں بنتا جب تک سیرت مصطفیٰ میں سے نہ ملے۔ مثلا مسواک کرنا تب تک نیکی نہیں بنے گا جب تک میرا نبی نہ کرے۔ نماز پڑھنا تب تک نماز نیکی نہیں بنے گی جب تک میرا نبی نہ پڑھے۔ روزہ رکھنا تب تک روزہ عبادت نہیں بنے گا، نیکی نہیں بنے گا جب تک میرا نبی نہ کرے۔ مولوی کیا ہو گیا ہے تجھے؟ نبی نے مسواک کی، وہ تو نے جیب کے ساتھ لگا لی ہے کہ مسواک کرنا سنت رسول ہے۔ وہ صرف مسواک کرنا سنت رسول نہیں، اٹھ کے زہرا کا استقبال کرنا بھی سنت رسول ہے، حسن اور حسین کو کندھوں پہ بٹھانا بھی سنت رسول ہے، جناب علی سے محبت کرنا بھی سنت رسول ہے۔ مسواک والی سنت یاد ہے، علی کی محبت والی بھول گیا، مسواک والی یاد ہے، زہرا کا استقبال بھول گیا۔ تیری ناانصافی کی حد نہیں ہو گئی، تو نے اپنی مرضی کی سنت یاد رکھی ہے، باقی سنت تو نے چھوڑ دی ہے۔ تب بنے گا کوئی بھی کام نیکی جب سیرت مصطفیٰ سے ملے۔ اب اگر میرا نبی شہید نہ ہو تو شہادت مرتبہ نہیں رہتا، اور اگر نبی شہید ہو جائے بندے اسلام سے پھر جائیں گے۔ آج وہ مشکل نہیں بن گئی؟ سہیل شاہ جی نے جو بات کی مجھے بڑا لطف آیا، انہوں نے میرے لفظ رہا کچے مسلمان،
کچے کچے مسلمان دین سے پھر جائیں، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں۔ اللہ مصطفیٰ کو نبوت کے بعد شہادت کا درجہ نہ دے، میرا نبی نبیوں کا سردار ثابت نہیں ہوتا، تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ایک اور پوائنٹ شامل کر لوں۔ کوئی بھی نیکی ہو، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، اس کے دو درجے ہیں، ایک نقطہ اول، ایک نقطہ کمال۔ نقطہ اول کیا ہے؟ ایران کے ایک عالم نے ایک واقعہ لکھا، وہ کہتے ہیں میں وضو کر رہا تھا، بندہ آیا، اس نے جلدی جلدی منہ پہ چھینٹے مارے، یعنی جلدی جلدی وضو کیا۔ کہتے جب تک میں وضو کر کے اٹھا وہ نماز پڑھ کے نکل رہا تھا۔ یہ وضو کرنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ آیا، یہ جب وضو کر کے اٹھے وہ نماز پڑھ کے نکل رہا تھا۔ قبلہ وہ عالم کہتے ہیں میں نے روک لیا، وہ یہ کیا کیا؟ قبلہ نماز پڑھی اتنی جلدی؟ انہوں نے کہا قبلہ نماز آپ جیسے علماء نے پڑھنی ہے، میں حاضری لگوانے آیا تھا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے تھا، مالک میں تجھ سے غافل نہیں، لہذا نوجوانوں حاضری لگوا لیا کرو، ہاں، تاکہ بارگاہ خداوندی میں ہم کہہ سکیں مالک ہم تجھ سے غافل نہیں ہیں، حاضری ہونی چاہیے۔ یہ نماز کا ہے نقطہ اول، جو مثال میں دینے لگوں اگر شیعہ نہ سمجھا تو پھر اللہ کی کائنات میں کوئی بھی نہیں سمجھے گا۔ یہ جلدی جلدی آ کے سجدے دینا چلے جانا، یہ ہے نماز کا نقطہ اول۔ دھڑ کربلا میں ہو، سر نیزے پہ ہو، پھر نماز پڑھنا، یہ ہے نقطہ کمال۔ جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ ہے قرآن پڑھنے کا نقطہ اول، نیزے پہ قرآن پڑھنا، یہ ہے نقطہ کمال۔ شہادت کا بھی ایک نقطہ اول ہے، ایک نقطہ کمال ہے۔ دو نقطے ہیں شہادت کے، نقطہ اول، نقطہ کمال۔ شہادتیں دو، ایک سری ایک ظاہری۔ میں سمجھ رہا ہوں مجھے بات، میں بہت مشکل بات کر رہا ہوں، لیکن اچھا خطیب سمجھتے ہیں مجمع چپ کر جائے تو شاید بات اوپر سے گزرتی، میں سمجھتا ہوں نہیں، جب بات مشکل ہو پھر مجمع چپ کر جاتا ہے تاکہ بات ذہن میں اتر جائے۔ شہادتیں کتنی جی؟ سری اور جہری، خنجر والی زہر والی، اور اس کے کمال کتنے؟ دو، ایک نقطہ اول ایک نقطہ کمال۔ اب دیکھیے اگر اللہ خنجر والی شہادت دے تو زہر والی نہیں ملتی، زہر والی دے تو خنجر والی نہیں ملتی۔ اچھا اگر اللہ نقطہ اول دے شہادت کا تو نقطہ کمال نہیں ملتا۔ آپ میری بات کو مزید مشکل کر رہے ہیں جناب۔ اگر اللہ مصطفیٰ کو کسی شہادت سری یا جہری کا نقطہ اول دے تو نقطہ کمال نہیں ملتا، نقطہ کمال دے تو نقطہ اول نہیں ملتا۔ طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں پھر اللہ نے علی کے بیٹوں کو چنا، اللہ نے علی کے بیٹوں کو چنا۔ ایک سے فرمایا تو سری شہادت دے، دوسرے سے فرمایا تو جہری شہادت دے، ایک سری شہادت دوسری جہری۔ وہ فرماتے ہیں اچھا شہادت دو جہتیں ہیں، ایک نقطہ اول ایک نقطہ کمال۔ اب اگر اللہ انہیں نقطہ اول دے تو کمال نہیں ملتا، نقطہ کمال دے تو اول نہیں ملتا۔ اللہ نے نبی کو شہادتیں بھی دونوں دینی ہے اور نقطہ کمال کی دینی ہے، لہٰذا اللہ نے دونوں شہادتیں یعنی سری اور شہری دونوں کے اللہ نے نقطہ اول ذات محمد میں رکھا، نقطہ کمال علی کے بیٹوں میں رکھا۔ شاہ جی اللہ کی قسم اس بات پہ چپ پہ مجھے دکھ ہے، اللہ نے دونوں شہادتوں کا نقطہ اول ذات محمد میں رکھا، نقطہ کمال علی کے بیٹوں میں رکھا۔ کیسے؟ کہتے ہیں ایک شہادت ہے زہر والی، ایک ہے خنجر والی۔ خنجر والی شہادت کا نقطہ اول اللہ نے نبی کو احد میں عطا کیا، زہر والی شہادت کا نقطہ اول اللہ نے نبی کو خیبر میں عطا کیا جب نبی کو زہر دی گئی۔ اب دونوں شہادتوں کے نقطہ اول آ گئے، نقطہ کمال نہیں ہے، پھر اللہ نے علی کے بیٹوں کو چنا، فرمایا تم دونوں بھائی شہادت دے کے نانے کو منتقل کر دو۔ آئے ہے تم دونوں بھائی شہادت دے کر نانے کو منتقل کر دو۔ طاہر القادری صاحب نے وجہ فرمائی، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ تاکہ تمہارا نانا نبیوں کا سردار ہو جائے، تمہارا نانا نبیوں کا سردار ہو جائے۔ تم دونوں بھائی شہادت دے کر اپنے نانے کو منتقل کر دو تاکہ تمہارا نانا نبیوں کا سردار ہو جائے۔ یعنی مولوی مان گیا ہے نا کہ محمد کی سرداری میں علی کے بیٹوں کا ہاتھ ہے۔ اچھا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، وہ انہوں نے جو لفظ لکھے ہیں جی کہ تم دونوں بھائی شہادت دے کر اپنے نانے کو منتقل کر دو۔ جہاں میں نے سفین سے جی یہ ترجمہ پہلی بار کیا نا، وہاں ایک ایس ایچ او بیٹھا ہوا تھا، میرا واقف تھا۔ میں نے کہا جی مومن بن کے سید تھا، مومن بن کے سید بن کے ترجمہ نہیں سننا، ٹھیک ترجمہ کروں تو ٹھیک ورنہ ہتھ کڑی لگا لینا۔ اس نے کہا ٹھیک کروں ترجمہ، اس نے کہا جی کرے۔ آپ کو بھی کہہ رہا ہوں منصف مزاج ہو کے میرا ترجمہ سننا۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں اللہ نے دونوں بھائیوں سے کہا تم دونوں بھائی شہادت دو سری اور جہری، نانے کو منتقل کر دو، یوں تمہارا نانا نبیوں کا سردار ہو جائے گا۔ اب ترجمہ میں کرنے لگا منصف ہو کے سننا۔ میں نے کہا یعنی اللہ دونوں بھائیوں سے حسن اور حسین سے کہہ رہا تھا تم دونوں بھائی شہادت دے کر نانے کے کھاتے میں ڈال دو۔ آپ نے لطف نہیں لیا جناب میری بات کا، تم
तुम दोनों भाई शहादत देकर नाने के खाते में डाल दो, तुम दोनों भाई शहादत देकर नाने के खाते में डाल दो। उन्होंने कहा जी ठीक तर्जुमा। मैंने कहा नहीं, अब वजह पूछे कि मैंने लफ्ज़ खाता इस्तेमाल क्यों किया है। वो कहने लगे क्यों किया है। मैंने कहा इसलिए कि लोग औलाद की मिन्नतें करते हैं, बेटा काम अच्छे करना, करने तूने हैं, खाते मेरे में पड़ जाने हैं। नौजवानों मेरा साथ देना, काम तूने करने हैं, खाते मेरे में पड़ जाने हैं। और अल्लाह फरमाता तुम दोनों भाई शहादत देकर मोहम्मद के खाते में डाल दो ताकि मेरा नबी नबियों का सरदार बन जाए। शनि जिन के काम मोहम्मद के खाते में डाले जाए और मोहम्मद मोहम्मद बन जाए। उसे हसन कहा जाता है, उसे हुसैन कहा जाता है। मिलकर अल्लाह बत्ती अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। मोहम्मद के घराने वाले हैं, माशाअल्लाह। कल अली है, अरे भाई तो कल अली है। मोहम्मद के घराने वाले हैं, सामने कलेजा चबाने वाले हैं। और सहाबी कैसे अलैहिस्सलाम बनते हैं? होर बना हुसैन होर को बनाकर दिखाने वाले, हुसैन होर को बनाकर दिखाने वाले हैं। और जो कुरान मोहम्मद के दिल पे उतरा था, जो कुरान मोहम्मद के दिल पे उतरा था, हुसैन नोके सीना पर सुनाने वाले। और ये इसीलिए सभी मजहर अजायब हैं, यानी कि 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम। ये इसीलिए सभी मजहर अजायब हैं कि करबला में खुदा को बचाने वाले। अज़मत आले अतहार बुलंदतर हदियाए सलावत। अब देखिए मेरे नबी जिंदगी गुजार रहे हैं मक्का में। मक्का में लोग हैं दुश्मन। अब अगर वहां नबी कत्ल हो जाए, हिफाजत का इंतजाम जो है, जो सिस्टम है, वो बरकरार नहीं रहता। अब अगर मेरा नबी कत्ल हो जाए, इस्लाम बाकी नहीं रहता। अली अब्बास साहब पढ़ा लिखा बंदा है, मेरी बात का फैसला करना है तूने, वरना मैंने बाद में घर आके पूछ लेना है कि मेरी बात का फैसला क्यों नहीं किया जनाब। अब अगर नबी मेरा मक्का में कत्ल हो जाए, अल्लाह हिफाजत का इंतजाम न करे, अल्लाह नाकाम हो गए। वो जो अल्लाह ने वादा किया है ना, मैं हिफाजत करूंगा, कहाँ गया वादा? मैं आयत पढ़ूंगा फिर बात करूंगा। अब मैं बात आपसे पूछ रहा, आपने बोल के बताना। आज तक मौलवी ने क्या बताया? नबी मक्का छोड़ के क्यों गए थे? बोलिए जी। सारी रात भी चुप करके बैरोमा में बैठा जी। क्यों छोड़ के गए थे? जी जान का खतरा था। जान का खतरा किन से था? दुश्मनों से। दुश्मन कौन थे? काफिर और मुशरिक, यानी वो नबी को कत्ल कर देते। अब अगर वो कत्ल कर दे तो अल्लाह का वादा कहाँ गया? अगर वो कत्ल करने में कामयाब हो जाएं, अल्लाह का वादा। देखिए मुझे यहाँ बुलाया सादाते उज़ाम ने, मैं बेफिक्र होके आता हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे बुलाया है, ये मेरे मेज़बान हैं, ये मेरी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। अब अगर यहाँ मुझे खतरा पेश आए, इसका मतलब इन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अब अगर नबी कत्ल हो जाए, इसका मतलब अल्लाह ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। कौन बचाता रहा? अबू तालिब। मदीने में आके अबू तालिब का बेटा। अब मैं 3 आयतें पढ़ के नतीजा दे के फिर मैंने 2 जुमले मसाइब के भी पढ़ने हैं। अल्लाह फरमाता है आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा। इल्म गैब खालिसतन, अल्लाह के सूरह जिन की आखिरी आयत थी। इल्म गैब खालिसतन अल्लाह का, अल्लाह किसी पे इसे जाहिर नहीं करता। इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल, लेकिन अपने रसूलों में से जिसे चुन ले उसे इल्म गैब अता कर देता है। फिर फ़इन्नहु यसलुकु मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही रसदा, अपने रसूलों में से जिसे चुने उसकी हिफाजत के लिए एक मददगार आगे आगे रखता है, दूसरा मददगार पीछे पीछे रखता है। एक मददगार आगे आगे, एक पीछे पीछे। अल्लाह ने मोहम्मद की करनी है हिफाजत। एक मददगार आगे होना चाहिए, एक पीछे होना चाहिए। आगे वाले को अबू तालिब कहते हैं, पीछे वाले को अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं। ये मोहम्मद की हिफाजत के लिए जो अल्लाह की हम में आए हैं वह या अबू तालिब है, या अबू तालिब के बेटे हैं। अच्छा मौलवी बता दे, मेरा नबी काफिरों के डर से मक्का
چھوڑ کے چلا گیا. اور جو ڈر کے بھاگ جائے وہ نبی نہیں ہوتا. تم نبی کی بات کرتے ہو. فرمایا علی میرے بستر پہ چھوئے نہیں. بندہ ڈر جائے تو نیند آتی ہے نہیں. اور جس کا نائب نہیں ڈرتا اور جس کا چھوٹا بھائی نہیں ڈرتا, لڑائی ہو جائے نا تو چھوٹے بچے کہتے ہیں تو کھلو میں بڑے برا نو لے کے آؤں گا. اور جس کا چھوٹا بھائی نہیں ڈرتا اس کا بڑا بھائی کیسے ڈر سکتا ہے. آؤ میں قرآن پڑھ کے بتاؤں. تو نے قرآن ان سے لیا ہے جو مشکل سے یاد کرتے تھے. میں نے قرآن ان سے لیا ہے جو گھوڑے پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے. تو نے قرآن ان سے سیکھا ہے جو بیٹیوں سے پوچھتے تھے. میں نے ان سے سیکھا ہے جن کی بیٹیاں سمجھاتی تھی. سورۃ الانفال آیت کے نمبر 30, آیت کے لفظوں پہ غور رکھیے گا. اللہ فرماتا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اے محمد وہ وقت یاد کر جب کافروں نے یہ سازش کی کہ یا تجھے قتل کر دیں, یا تجھے گھر میں قید کر دیں, یا تجھے مکہ سے نکال دیں. تینوں باتیں ذہن میں رکھنا جی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَقْتُلُوكَ تجھے قتل کرے, او یخرجوکا تجھے مکہ سے نکالیں, او یثبتوکا یا تجھے محصور کر دیں, قید کر دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ انہوں نے ترجمہ کیا ایک مکر انہوں نے کیا ایک اللہ نے کیا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے. ہمارے شیعہ علماء نے فرمایا نا ایک مکر انہوں نے کیا ایک تدبیر اللہ نے کی. اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اب ان کا مکر کیا ہے جی؟ نبی کو یا قتل کرنا, یا مکہ سے نکالنا, یا قید کرنا. اگر کافر نبی کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اللہ ہار گیا, کافر جیت گئے. ہے کسی مولوی میں جرت وہ کہے اللہ ہار گیا؟ اور ان کی دوسری سازش نبی کو قتل کرنا, اگر وہ نبی کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر اللہ نعوذ باللہ ہار گیا اور کافر جیت گئے. آؤ میں بتاؤں میرے نبی نے مکہ چھوڑا کیوں ہے. لوگ کہتے ہیں شیعہ صحابہ اکرام کی عزت نہیں کرتے. اور تو نے صحابہ کی سیرت پڑھی کہاں ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری اپنے قبیلے کے 10 معتبر ترین افراد کو ساتھ لے کے مکہ آئے. یا رسول اللہ یہ شہر چھوڑے میرے شہر آ جائیں. بندے کو بزرگوں کی قبریں بڑی پیاری ہوتی ہیں. میں عظمت صحابہ کا جملہ کہنے لگا ہوں جناب. بہت پیارا ہوتا ہے بندے کو اپنا آبائی شہر, جس کے کہنے پر محمد اپنا آبائی شہر چھوڑے اسے صحابی کہتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر میرے نبی نے مکہ چھوڑا ہے. کافروں کے ڈر سے نہیں, اس لیے کہ بھائیوں کو بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں. بھائی جب کسی کے ڈر سے جائے نا تو بھائی کو موت کے منہ میں چھوڑ کے نہیں جاتا. ہاں بندہ کسی کے بلانے پہ جائے تو جاتا ہے. اب اللہ نے کیسے حفاظت کی؟ اللہ نے ابو طالب تو ہے میری نہنوں کا حصہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے جنہوں نے میرا ساتھ دیا ہے. تو ہے میری نہنوں کا حصہ. دعوت ذوالعشیرہ کل بھی میں نے تذکرہ کیا تھا. کیا کہا آ کے کافروں نے؟ انہوں نے کہا ابو طالب کیا خیال ہے تیرا, ساتھ دے گا اس کا؟ میں نے کل مثال بھی دی تھی کہ چچا سنی ہو بھتیجے شیعہ کو علم نہیں لگانے دیتا. اگر ابو طالب نے کہا ہو محمد گھر بیٹھ جا تو آؤ دکھاؤ مجھے, مناظرہ کرو, مباہلہ کرو, میں کرنے کے لیے تیار. لیکن خبردار تاریخ ذرا ایمانداری سے پڑھنا. ہرگز ابو طالب نے نہیں فرمایا محمد چھوڑ دے. انہوں نے کہا ابو طالب تیرا کیا خیال ہے؟ فرمایا جب تک ہماری نہنو, جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم محمد کی حفاظت کرتے رہیں گے. میں نہیں, ہم. اب جتنے بندے ابو طالب کے ساتھ کھڑے ہوئے سارے اللہ کی نہنوں میں آتے ہیں. اچھا اسلحہ کس نے دینا ہے؟ اللہ نے نا. جب سپاہی اس نے بھیجا ہے. اچھا جب پہلے دن حضور نے اعلان فرمایا کون ہے تو جناب علی اٹھے. پھر کیا فرمایا؟ میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. یہی بات ہے نا, تاریخوں نے یہی لکھا, میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. جب ہڈیاں توڑنے کی بات آئی ہے نا اس وقت تھا اکیلا علی, اس لیے ہم نہیں کہا. اور یار بدر میں کان لڑا ہے سوائے علی کے. بھاگ نہیں جاتے تھے احد میں, بھاگ نہیں جاتے تھے خندق میں, خیبر میں. کمال نہیں ہو گیا جب تھا اکیلا تو میں ہی کہنا تھا نا.
کوئی اور ساتھ ہوتا۔ مجھے بڑا لطف آیا اس واقعے کا، جب جنگ بدر کی تیاری کر رہے تھے نا، جنگ بدر کی تیاری، جنگ سیکھ رہے تھے، جناب بلال سے میرے نبی نے فرمایا تو بھی تلوار اٹھا، تو بھی حمزہ سے جنگ کرنا سیکھ۔ حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ روٹیاں پکانا میرے ذمہ لگا دیں، گھوڑے کو چارہ، حقیقی بات میں نے تاریخ سے اپنی آنکھوں سے واقعہ پڑھا، روٹیاں پکانا میرے ذمہ لگائیں، روٹیاں پکا لوں گا، گھوڑوں کو چارہ ڈالنا میرے ذمہ لگائیں، میں ڈالوں گا، گھوڑوں کو پانی پلاؤں گا، گھوڑوں کو نہلاؤں گا، تلوار نہیں۔ نبی نے پوچھا بلال کیوں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں نسلی غلام، مجھے ہاتھ اٹھانا ہی نہیں آتا، میں کہتا ہوں کروڑوں بندے ہوں میں بلال کی جوتی پہ وار دوں۔ بلال نے کہا میں لڑوں گا نہیں، بھاگنے والے سے تو بہتر ہے، بھاگنے والے سے تو بہتر ہے نا، نہیں لڑا۔ آپ مجھے کہیں مولوی صاحب بند پڑھنا ہے، جی مجھے نہیں پڑھنا آتا، میں نے پڑھا ہی نہیں کبھی بند، مجھے نہیں پڑھنا آتا۔ بلال نے کہا جی میں لڑ نہیں سکتا، گھوڑے کو چارہ ڈالوں گا، گھوڑے کو پانی بھی پلاؤں گا، بھاگنے والے سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بچانے والوں میں ہے، یہ بچانے والوں میں ہے۔ بندہ آیا کربلا کے بعد امام سجاد کے پاس، امام نے دیکھ کے چہرہ پھیر لیا، اس نے کہا جی آپ نے مجھے دیکھ کے چہرہ کیوں پھیرا؟ فرمایا تو کربلا میں تھا۔ اس نے کہا میں ظالموں کے ساتھ نہیں تھا۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں تو ظالموں کے ساتھ نہیں تھا، میں تجھے بتاؤں تو کہاں تھا؟ اس نے کہا جی بتائیے۔ فرمایا نہ تو ہماری طرف تھا نہ تو ادھر تھا۔ ناراض کیوں ہیں؟ فرمایا تو نے کم سے کم یہ تو کیا ہے نا کہ ہماری مظلومیت پر خاموش رہا۔ فرمان ہے سید الشہداء کا کہ وہ بندہ، خصوصاً میرے اہل سنت دوست بزرگ یہ بات ساتھ لے جائیے گا، امام مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندہ جو ہم سے محبت کا دعویٰ کرے، ہمارے دشمنوں سے محبت رکھے، قیامت والے دن جب اٹھے گا اس کا لباس میرے خون میں بھیگا ہوا ہوگا۔ کل میں تفصیلی گفتگو کروں گا اس پر۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں اللہ نے حسن اور حسین کو کیوں چنا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے چنا کہ اللہ چاہتا تھا کہ شہادت وہ دے جس کا محمد پر احسان نہ ہو۔ بیٹا کوئی کام کرے تو باپ پر احسان نہیں ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے اللہ نے مباہلے والے دن حسن اور حسین کو نبی کا بیٹا بنا دیا تاکہ ان کا محمد پر احسان نہ رہے، پھر یہ شہادت دے نانے کو منتقل کرے، میرا نبی نبیوں کا سردار بن جائے۔ یہ جو آج فخر سے پڑھتے ہو نا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، یہ حسین ابن علی کا احسان ہے۔ یہ جو بہن بیٹیوں کے سروں پہ چادریں محفوظ ہیں نا، یہ حسین ابن علی کا احسان ہے۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یہاں سے مصائب شروع کروں گا، لیکن اس جملے پہ میں کل گفتگو کروں گا فضائل کے حصے میں۔ جب مکہ سے نکلنے لگے نا تو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آئے جناب اون محمد کو لے کے۔ فرمایا محمد کا بیٹا میرے بیٹے اپنے ساتھ لے جا۔ کس لیے؟ فرمایا جب مشکل بنے تو اکبر کا صدقہ دے دینا۔ فرمایا ٹھیک ہے، اون محمد کو ساتھ لے لیا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے فرمایا محمد کا بیٹا، محمد کی بیٹیاں میرے ساتھ واپس بھیج دیں۔ میں کہہ رہا ہوں یہ جملہ یاد رکھے گا، مجھے کل فضائل کے حصے میں اس جملے پہ گفتگو کرنی ہے۔ محمد کی بیٹیاں میرے ساتھ واپس بھیج دیں۔ امام حسین نے جملہ پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا عبداللہ اللہ چاہتا ہے علی کی بیٹی قید ہو۔ میں بہت پریشان ہوا یہ جملہ پڑھ کر کتابوں سے کہ اللہ کیوں چاہتا ہے علی کی بیٹی قید ہو؟ اس لیے کہ اگر علی کی بیٹی قید نہ ہو نہ محمد کی سرداری بچتی ہے نہ حسین کی مظلومیت بچتی ہے۔ مباہلہ سے واپس آئے، جناب سیدہ نے اور جناب علی نے دونوں نے مصلی بچھایا، جناب علی اور جناب سیدہ دونوں نے مصلی بچھایا، دونوں نے ایک ہی وقت میں ایک ہی دعا مانگی، یا اللہ ہم نے اپنے بیٹے تیرے نبی کو دے دیے ہیں، ہمیں ایک بیٹا دے جو ہماری بیٹیوں کی چادروں کا